اس پہ اثر نو ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اس کی کیا کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ بالکل ہیں. بڑی خبر اس سمے کی مل رہی ہے امریکہ کے فلاڈیلفیا سے، جہاں پر ایک مسجد پریسر میں گولی باری ہوئی ہے. The incident took place at a Muslim gathering amid Eid al-Fitr celebrations. More than 30 gunshots rang at the Eid al-Fitr gathering of over 1,000 people. فلاڈیلفیا میں عید منانے کے دوران کئی لوگوں نے وہاں پر آ کر گولی باری شروع کی. افسوس والی بات ہے کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایک تو فوج ہے جو یونیفارم پہنتی ہے، اس کے علاوہ پھر ہم نے جیش، لشکر، سپاہ وغیرہ بننے کی اجازت دی ہوئی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو جیش، لشکر، سپاہ ان سب کا مطلب فوج ہی ہوتا ہے. تو یہ کتنی فوجیں پاکستان کو چاہیے؟ وہ آج ٹی ایل پی والے نہیں ہیں طاہر صاحب، وہ جو رضوی برادران ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر لوگ آپ سے پیسے مانگیں، قرضہ جن کا آپ نے دینا ہے تو انہوں کو آیا جو مزائل غوری آج انہوں نے نیا حل غوری آیا دے، تو آج انہوں نے نیا حل نکال دیا طاہر صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کا ایک ہی حل ہے، جہاد. سر ساری دنیا اس وقت بھارت سے بات چیت کر رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی اکانومی، فارن پالیسی، ہر چیز جس طرح آگے بڑھی ہے، مگر پاکستان کے ٹرمز ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو ہے وہ پہلے کہا جاتا تھا جی برادرلی اسلامک کنٹری ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن افغانستان بھی اب ہم سے ناراض ہے. ہتھیار نہیں اٹھا سکتے کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا کہ وہ ہتھیار اٹھا نہیں رہے. وہ جس طرح سے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے ٹی ٹی پی کو اور افغان بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے، سیاسی فیصلہ ہے نا آرزو، وہ ان کا سیاسی فیصلہ ہے. یہ معاملہ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ملٹری کیپیبلٹی نہیں ہے. اگر وہ چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں ہر گروپ کو اور اس سے لڑ سکتے ہیں اس کے خلاف. یہ ان کی فوجی صلاحیت کا فقدان نہیں ہے، اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ان کا ہے. اور اسی وجہ سے ہم جیسے بہت سارے لوگ پاکستان میں مدتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فیصلے عسکری قیادت کو نہیں کرنے چاہیے. عسکری قیادت کو ایسی سویلین قیادت کے تابع ہونا چاہیے جو بڑے بڑے سیاسی اور اقتصادی فیصلے کر سکے. اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ ہم ہر دہشت گرد گروہ کو، چاہے اس کا کاز کچھ بھی ہو، مبینہ کاز کچھ بھی ہو، چاہے وہ اسلام کے نام پہ منظم ہو رہا ہو، چاہے وہ کسی اور نام پہ منظم ہو رہا ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. دیکھیے، ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک فوج ہو. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایک تو فوج ہے جو یونیفارم پہنتی ہے، اس کے علاوہ پھر ہم نے جیش، لشکر، سپاہ وغیرہ بننے کی اجازت دی ہوئی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو جیش، لشکر، سپاہ ان سب کا مطلب فوج ہی ہوتا ہے. تو یہ کتنی فوجیں پاکستان کو چاہیے؟ پاکستان کو ایک منظم فوج چاہیے جو سویلین حکومت کے تابع ہو، جو پارلیمنٹ کے فیصلوں کے مطابق عسکری کاروائیاں کرے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کردار ادا نہ کرے، تاکہ وہ کردار بہتر طور پہ ادا کر سکے جس کے لیے اس کو ٹرین کیا گیا ہے، جس کے لیے اس کو ایکوپ کیا گیا ہے. سر ساری دنیا اس وقت بھارت سے بات چیت کر رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی اکانومی، فارن پالیسی، ہر چیز جس طرح آگے بڑھی ہے، مگر پاکستان کے ٹرمز ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو ہے وہ پہلے کہا جاتا تھا جی برادرلی اسلامک کنٹری ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن افغانستان بھی اب ہم سے ناراض ہے. پاکستان کے جتنے پڑوسی ہیں وہ سبھی پاکستان سے آخر ناراض کیوں ہیں؟ بڑی طویل گفتگو ہے. پاکستان کے بہت تاریخی فیصلے ہیں جنہوں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ کیا گیا. دیکھیے، جب امریکہ نے مجاہدین کی حمایت کی سوویت یونین کے خلاف، تو وہ جنگ ساری دنیا کی جنگ تھی جب تک سوویت یونین افغانستان میں موجود تھا. جب سوویت یونین افغانستان سے چلا گیا تو اس وقت پاکستان کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ باقی ساری دنیا کے ساتھ مل جل کر افغانستان میں ایک مخلوط حکومت بنواتے اور افغانستان کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے. اس کی جگہ پاکستان نے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم گلبدین حکمتیار کو وہاں مسلط کریں گے، جو کہ ایک متشدد نظریے کے حامی تھے. پھر اس کے بعد طالبان کی حمایت کی. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ یعنی 9/11 کا حملہ ہوا نیو یارک وغیرہ میں، اس کے بعد امریکہ آ گیا. تب بھی پاکستان کو موقع ملا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ سارے گروہ جو اس نے منظم کیے، مگر پاکستان میں سوچ بڑی ہی محدود تھی.
ہمیشہ یہ سوچ تھی کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، ہم اپنے ازلی دشمن سے نمٹنے کے لیے یہ سب مجاہدین تیار کر رہے ہیں۔ افغان جہاد میں ہم نے حصہ سوویت یونین سے زیادہ بھارت کو افغانستان سے نکالنے کے لیے ادا کیا۔ اس کے بعد کشمیر میں جہاد شروع ہو گیا، پھر وہ ان میں سے چند جہادی جو ہیں وہ کشمیر سے آگے بڑھ کے خود بھارت پہ حملہ آور ہونا شروع ہو گئے، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، ممبئی کا دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ اچھا، اس سب کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ کہ اب بھارت میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری تو زندگی گزر رہی ہے، ہماری تو زندگی سنور رہی ہے، ہماری تو معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ پاکستان نے جو دنیا کے فطری قسم کے قوانین ہیں ان کی ایک طرح سے خلاف ورزی کر دی۔ فطری طریقہ دنیا کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ تجارت اپنے پڑوسی ملکوں سے کی جاتی ہے۔ امریکہ کے سب سے قریبی تجارتی پارٹنر کون ہے؟ میکسیکو اور کینیڈا۔ یورپین یونین میں سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تجارت کرتے ہیں۔ آسین کے جو ممالک ہیں جنہیں ایشین ٹائیگر کہا جاتا تھا وہ سارے کے سارے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ زیادہ تجارت کرتے ہیں، چین کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر کون ہے؟ امریکہ، اس کے بعد یورپین یونین کے ممالک۔ چین پاکستان سے بہت کم چیزیں درآمد کرتا ہے۔ پاکستان کی برآمدات اگر بڑھنی ہے تو وہ اب اپنے خطے میں ہی بڑھ سکتی ہیں، افغانستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ پھر اگر پاکستان افغانستان کے لیے بھارت کو راہداری دے، سینٹرل ایشیا کے لیے بھارت کو راہداری دے تو آئل کی پائپ لائنیں بن سکتی ہیں، گیس کی پائپ لائنیں بن سکتی ہیں، سینٹرل ایشیا سے لے کے انڈیا تک پاکستان سے گزرتے ہوئے پاکستان کو اس کی رائلٹی مل سکتی ہے۔ لیکن ہم تیسری چوتھی جماعت سے بچوں کو اسکول میں کیا پڑھانا شروع کرتے ہیں؟ ہم ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں کہ بھارت ہمارا ہمیشہ کا دشمن ہے۔ اب جب آپ اس طرح کی سوچ پیدا کریں گے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں، معقول باتیں، مثلا تجارت، اگر آپ کو یاد ہو تو جب آصف زرداری صدر تھے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، اس وقت پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ